من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. الصلوات پڑھ دے محمد والے محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم محمد سرور عرف حسنین ابن سرور حسین کے رکوع اصال فرما دیں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے کچھ ذکر کرنا ہے مختصر طور پہ کہ یہ امر یقینی ہے اور اس منزل سے ہر شخص کو گزرنا ہے، اور انسان کو معلوم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے گی. ہر وقت انسان موت کے منہ میں ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے. اب معلوم نہیں کہ انسان کب جو ہے موت کے آگے اپنے گھٹنے کو ٹیک دے. لیکن کوئی انسان جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتا ہے. یہ جو ہے امر یقینی ہے، جانا سب کو اس دنیا سے ہے، لیکن جو ہے کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ایک شخص نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے سوال کیا، جب سوال کیا تو امام نے اس سے کہا کہ اس لیے کہ تم جو ہے دنیا کو آباد کیے ہوئے ہو، مال ہے اور مال سے محبت ہے، اور یہاں سب آباد ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد جو دنیا ہے وہ تو خراب ہے، سب تو مال ادھر ہی ہے. جب مال ہے تو انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اور محبت ہوتی ہے تو کوئی جو ہے مال کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہے. تو سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے؟ تو امام نے کہا جاؤ جو تمہارے پاس مال ہے برائے خدا میں خرچ کرو، انفاق کرو. اب جو ہے گیا اور جانے کے بعد جو ہے جس طریقے سے امام نے کہا تھا اس طریقے سے خرچ کیا ہے نا. اچھا خرچ کرنے کا بھی تو ہے نا طریقہ ہے کہ رضائے پروردگار ہو، خوشنودی کے لیے ہے نا نیت جو ہے اس کی صاف اور شفاف ہو. اب جو ہے گیا اور جانے کے بعد جو ہے خرچ کیا. اب خرچ کرنے کے بعد اب آیا، جب بھی آیا ہو سال بھر میں 2 سال میں ہے نا، اب آیا تو آنے کے بعد اب کہنے لگا کہ مولا اب جو ہے موت سے ہم خوفزدہ نہیں ہیں، اب جو ہے ہم موت کو پسند کرتے ہیں. امام نے کہا اس سے پہلے تم نہیں پسند کرتے تھے؟ کہا نہیں. کہا اب جو ہے تم موت کو پسند کر رہے ہو؟ کہا دیکھو اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا مال تھا سب اسی دنیا میں تھا، تم محبت کرتے تھے، اب تمہارا مال ادھر چلا گیا. پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ. اب تمہارا مال جو ہے سب ادھر پہنچ گیا ہے. تو انسان جو ہے مال سے محبت کرتا ہے، تو اب جو ہے تمہیں موت پسند ہے. یعنی یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے آخرت کو خراب کر لیتا ہے، صرف جو ہے اسی دنیا کو آباد کر لیتا ہے. وہ جو ہے مثلا جو ہے یہ کہ یقین کاذب والا مسئلہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہے کہ انسان ہے یقین ہے، لیکن جو ہے بس یہ سوچ رہا ہے نا کہ ابھی نہیں وہ بس یہ ایک ہے کہ کب تک رہے. لیکن اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے ہے کہ اگر جو ہے کسی سے یہ کہا جائے، دیکھیں تلقین جو ہے پڑھتے ہیں نا، تلقین جو ہے جب مر گیا تلقین پڑھتے. اگر کسی سے یہ کہہ دیجئے کہ آج جو ہے اپنے گھر پہ تلقین پڑھیے، کوئی پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا نا تلقین جو ہے. لیکن ہے کیا اس میں ہے نا، پڑھیے ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جو ہے کہہ دیجئے آج اپنے گھر پہ تلقین پڑھیے جا کر، تو کوئی جلدی پڑھے گا نہیں تلقین گھر پہ. لیکن ہے کیا اس میں
وحدانیت ہے نا، رسالت ہے، امامت ہے، سب چیزیں ہیں نا، اور حق ہے کہ جنت حق ہے، یہ حق ہے، صراط حق ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا عقیدہ ہے، تلقینی ہے کہ اسماء افہام کہا جاتا ہے نا، سن سمجھ کہا جاتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ معلوم ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان جو ہے آمادہ نہیں ہوگا، تیار نہیں ہوگا. یہ بھی بول دینا آسان ہے بہت ہے نا، ہر ایک کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ، محترم ہے نا، محترم ہے، لیکن جو ہے آپ ہی کے ذریعے پہنچانا بھی پڑتا ہے دوسرے تک ہے نا. مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر پڑھیے تو یہ ہوا کیا سنا دیے ہمیں، لیکن سنانا نہیں، اسی کے ذریعے جو ہے پہنچانا رہتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کہ یقین کاذب، مثلا جو ہے یقین کاذب ہے، یقین ہے لیکن جو ہے سچا یقین نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے کسی انسان سے یہ کہہ دیجیے آپ کہ مردہ ہے، کوئی انسان انتقال ہو گیا، اب اسے کہہ دیجئے کہ ایسا ہے کہ رات بھر جو ہے مثلا صبح میں جو ہے مٹی وغیرہ ہوگی، رات بھر ایک کمرے میں تنہا ہے، اور کسی جو ہے انسان سے یہ کہہ دیجئے کہ رات بھر جو اس کے ساتھ رہو تو ڈرے گا، اور زندہ کے ساتھ کہہ دیجئے تو پوری رات بڑے خوشی سے گزار لے گا. حالانکہ مردے سے خطرہ نہیں، خطرہ زندے سے ہے، اس سے خطرہ ہے، اس سے خطرہ نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس کے ساتھ جو ہے رات گزارنے پہ آمادہ نہیں ہوگا، لیکن جس کے ساتھ جو ہے خطرہ ہے اس کے ساتھ جو ہے زندگی گزار لے گا. تو یہ جو ہے ایک یقین کاذب ہے، یقین کاذب. لیکن جو ہے واقعاً یقین صادق ہو جائے، یقین اگر صادق ہو جائے، جس طریقے سے اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں، اب معلوم یہ ہوا کہ سامنے جو ہے سانپ ہے، سانپ کو جانے دیجیے، آج کل کوئی لے کر کھڑا ہے کٹا وغیرہ، سامنے معلوم ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اور جو ہے جیسے اس گلی سے گزریں گے تو فوراً جو ہے ختم کر دے گا. اب جو ہے یقین صادق ہو گیا تو اب انسان جو ہے اس گلی سے نہیں گزرے گا. تو انسان کو یقین صادق ہونا چاہیے. لہذا یہ موت جو ہے یہ امر یقینی ہے، اس سے جو ہے کسی کو انکار نہیں ہے. وہ الگ چیز بات ہے کہ مثلا دیگر ترقیوں سے وہ انکار کر لے، وحدانیت سے انکار کرے، رسالت سے انکار کرے، لیکن جو ہے آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا. وہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، رسول اسلام کو مانتا ہو. پڑھیے صلوات. تو پھر اس کے لیے اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے تم موت کو یاد کرتے رہو، ہے نا. دن میں کم سے کم جو ہے 10 مرتبہ تم موت کو یاد کرو، ہے نا. موت کو یاد کرو، دعا نہ کرو مرنے کے لیے، موت کو یاد کرو. جب انسان جو ہے یاد کرے گا تو پھر اپنے آپ کو آمادہ کرے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے یہی دنیا ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہے دوسری دنیا ہے. تو ایسا موقع مرحلہ ہے کہ دیکھیں پروردگار جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے. پروردگار جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. پروردگار جو ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے جنت میں جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض موقع، بعض مرحلہ ایسا ہے کہ بعض وقت ایسا ہے کہ خود جو ہے پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے تم 1 مرتبہ استغفار کرو گے تو ہم جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تم شرمندہ ہو جاؤ گے جو عمل انجام دیا ہے، اگر تم شرمندہ ہو جاؤ گے، پشیمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یعنی انسان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، اب جو ہے پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے. یہ نہیں کہ شرمندہ ہوا کہ ابھی دوپہر میں شام کو پھر کریں گے، یا مثلا جو ہے ابھی کیا، سوچا کہ آج جو ہے شرمندہ ہو گئے، توبہ وبہ کر لیا، اور پھر سوچا کل دوپہر میں پھر کریں گے، یا ارادہ بنا لیا تو پھر یہ جو ہے توبہ کا مذاق ہو گیا. نہیں، پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے تو اسی کو توبہ کہتے ہیں، اور پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اسی میں سے جو وقت ہے جس میں سب سے بہترین موقع جو بس چند دن اور باقی ہے وہ ماہ رمضان المبارک. ماہ رمضان المبارک کی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روایت میں یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں سانس لے گا تو یہ بھی عبادت ہے. اب آپ سوچیں 1 منٹ میں کتنا سانس لیتا آدمی،
ایک منٹ میں دیکھیے، ہم ڈاکٹر تو ہے نہیں، سب کو معلوم ہے نا، کچھ نہیں ہے نا، معلوم ہی ہے، لیکن جو ہے نا بتاتے ہیں جو ڈاکٹر وغیرہ، ہو سکتا ہے زیادہ کم ہو کہ ایک منٹ میں 12 یا 14 مرتبہ جو ہے نا سانس، 12 زیادہ ہو جو بھی ہو، ڈاکٹر تو ہے نہیں، کسی کو پکڑ کے ملا کے پوچھنے لگے ہیں، یہ ہے۔ تو اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 24 گھنٹے میں کتنا سانس لے گا، کئی ہزار ہو جائے گا نا، کتنا سانس لے گا۔ تو میں ہر سانس کے عوض میں جو ہے پروردگار ثواب دے رہا ہے نا، یعنی عبادت کا ثواب۔ اب جو ہے روایات میں تو یہ نہیں رسول اسلام نے تفصیل کیا، بیان کیا ہے کہ جو عبادت ہے ثواب دے گا، تو کون سی عبادت، یہ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی ثواب ملے کہ دیکھیں روزہ جو ہے ہم رکھیں گے، اللہ تو روزہ رکھتا نہیں ہے، نیک اعمال جو ہے، نماز ہم پڑھے گا، اللہ پڑھتا نہیں ہے، خون زکوٰۃ ہمیں دینا ہے، اللہ دیتا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ثواب دے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں خود پروردگار شریک ہے نا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس صلوات کا نا ثواب دے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے انسان محمد اور آل محمد پہ ہے نا صلوات پڑھتا ہے تو اس کا جو ہے نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے، نامہ اعمال۔ اور خاص طور سے ماہ مبارک میں اگر جو ہے مستحبی نماز پڑھے گا تو پھر جو ہے وہ جہنم سے دور ہو جائے گا، مستحبی نماز پڑھے گا تو۔ اور رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا کہ دوسرے مہینے میں پورا قرآن پڑھا ہو، یعنی پورے قرآن کا اسے جو ہے ثواب ملے گا، پورے قرآن کا۔ اب اگر جو ہے کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا ہے نا، نہیں پڑھ سکتا، دیکھیں جو خطبے میں بیان کیے تو وہ نہیں ہے، الگ سے ہٹ کے، ماشاءاللہ آپ کی دعا سے مواد بہت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر جو ہے نہیں پڑھ سکتا ہے، اب نہیں پڑھ سکتا، مثلا نابینا ہے یا مریض ہے یا نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھ سکتا، تو اب اسے کیا چاہیے کہ وہ جو ہے باوضو ہو کر روبہ قبلہ بیٹھ جائے، قرآن کو کھول لے اور اس پہ جو ہے اپنی انگلیوں کو پھیرے، تاکہ روز محشر جو ہے انگلی گواہی دے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد کو۔ تو اگر جو ہے صلوات پڑھتا ہے ماہ رمضان المبارک میں، رسول اسلام نے جو فرمایا ہے 3 چیزیں کہ اگر جو ہے صلوات پڑھتا ہے تو اس کا نامہ اعمال روز محشر جو ہے وہ کیا ہوگا، وزنی ہو جائے گا۔ اب ایک حدیث بھی بیان کر چکے حدیث کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا اور ایک شخص کا حساب کتاب ہوگا، اب حکم ہوگا کہ اسے جو ہے لے جاؤ جہنم، بے ہوشی کا عالم، بہرحال محشر کا عالم ہے، کیفیت ہے۔ تو اب جو ہے جب فرشتے لے کر جائیں گے ایک مرتبہ وہ سوال کرے گا کہاں، تو فرشتے کہیں گے تمہیں جو ہے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی سنے گا رونے لگے گا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا، تو فرشتے پوچھیں گے کہ تم کس کی امت میں سے ہو، بتائے گا کہ محمد کی امت سے۔ فرشتے کہیں گے وہاں موجود ہے، جاؤ بات کرو۔ اب جو ہے فرشتے آئیں گے اور آنے کے بعد جب بتائیں گے پھر رسول اسلام حکم دیں گے کہ اعمال جو ہے وہ وزن کیا جائے، میزان پہ رکھا جائے، اس کا اعمال میزان پہ رکھا جائے گا۔ رسول اسلام جو ہے جیب سے ایک ورقہ نکالیں گے اور ترازو پہ میزان پہ رکھ دیں گے، اس کا نام اعمال وزنی ہو جائے گا۔ تو اب وہ سوال کرے گا یا اللہ کے رسول ہے نا، ہمارا اعمال تو ہے نا وزنی نہیں تھا، اتنا وزنی کیسے ہو گیا، کیا رکھ دیا؟ تو رسول اسلام فرمائیں گے کہ تم جو ہے ہم پہ اور محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھا کرتے، تو وہی صلوات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے 3 عمل جو ہے اگر انسان انجام دے رہا ہے تو دیکھیں معمولی سے عمل اگر انجام دے دیا، صلوات پڑھ دیا، مستحبی نماز پڑھ دیا ہے نا، یا مثلا جو ہے آیات کی تلاوت کر لیا ہے نا، تو پورے قرآن کا اسے جو ہے ثواب ملے گا ہے نا۔ اسی لیے یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو ہے انسان جتنا ہو سکے نیک عمل انجام دے اور تزکیہ نفس ہے نا، یعنی نفس پہ کنٹرول ہو نفس پہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان کا دل جو ہے ایک دم سادہ
ورق کی طرح ہوتا ہے، سادہ ورق کی طرح۔ اب جو ہے سادہ ایک ورق ہے، کاغذ ہے، تو اب آپ چاہیے جیسا اس پہ لکیر کھینچیے، نشان بنائیے۔ اگر جو ہے کوئی خوبصورت چیز بنا دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھا لگے گا، اور کوئی اگر جو ہے لکیر خراب کھینچ دیا تو خراب ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے انسان کا دل ہے، انسان کا دل جو ہے اسی طریقے سے ہے۔ انسان کا دل خود رسول اسلام نے فرمایا کہ انسان کا دل، اب وہ مثال دے دے تھوڑا ہے نا، کہ دیکھیں کہ وہ گھر کی جو گھر خالی ہوتا ہے تو اس میں جو ہے کیڑے مکوڑے، جالے، مچھر ہے نا، چوہا، یہ سب جو ہے آ جاتے ہیں۔ جو گھر جو ہے خالی رہتا ہے سب چیز جو ہے وہ ملے گا۔ تو اسی طریقے سے انسان کا دل بھی ہوتا ہے۔ کچھ دل جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جس دل میں جو ہے بس اسی طریقے سے ہوگا، بس خالی یہ تمام چیزیں جو ہوں گی، اور کچھ دل جو ہے ایسا ہوگا کہ ان تمام چیزوں سے بری ہوگا۔ وہ دل کون سا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ دل وہ انسان کی جو تلاوت قرآن مجید کر رہا ہو۔ اور اگر تلاوت قرآن مجید نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا دل اسی طریقے سے ہوگا کہ جس طریقے سے خالی گھر ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے، جالے، مچھر، چوہا سب ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ دل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دل صاف اور شفاف ہوتا ہے، لیکن جو ہے اگر انسان نفس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے، مثلا جو ہے غیظ اور غضب پایا جا رہا ہے، تو غیظ اور غضب اگر پایا جا رہا ہے تو پھر معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ سب چیزیں جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ جو ہے اخلاق، کردار، مثال دے دیا جائے تھوڑا واضح ہو جائے کہ دیکھیں جس طریقے سے ایک زو ہے، ایک مثلا جو ہے جانور وغیرہ ہے، اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے جانور ہے، اور اس میں جو ہے شیر بھی ہے، دیگر جانور بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن جو ہے وہ بند ہے تو سب جو ہے جانور اندر ہے نا، شیر ہو، چیتا ہو، جو چیز بھی ہو، سانپ ہو، سب اندر ہے، لیکن جو ہے جیسے ہی اگر تالا کھولیے تو سب جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہ اگر انسان جو ہے غیظ اور غضب کر رہا ہے، یعنی غصہ کر رہا ہے، تو پھر انسان کے اندر یعنی اخلاق اور کردار کے اندر جو چیزیں جو ہے چھپی ہوئی ہے، یعنی سانپ، بچھو، اس طریقے سے وہ سب چیزیں جو ہے باہر آ جاتی ہے نا، واضح ہو جاتی ہے۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے کیا کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ تمام چیزیں جو ہے انسان کے اندر پایا جاتا ہے، غیظ، غضب، یہ تمام چیزیں جو ہے پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ مثلا آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک گھر ہو اور اس گھر میں تمام چیزیں ہیں لیکن جو ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو ہے اگر اس گھر میں آگ لگ جائے، در و دیوار گر جائے، آگ لگ جائے، تو اب جو ہے واضح ہو جائے گا کہ اس گھر میں کیا کیا چیز ہے، سب جو ہے واضح ہو جائے گا۔ ارے فریج بھی ہے، مشین بھی ہے، بائک بھی ہے، یہ بھی ہے، یعنی تمام چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے جب بھی انسان غیظ اور غضب میں آتا ہے تو پھر جو ہے تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہے نا، پھر انسان جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں سلام کرنے کو اب جو ہے رخ بدل لیتا ہے، جہاں جو ہے بڑے احترام سے بات کرتا تھا اب تو تڑاک کرنے لگتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اب واضح ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ ہے کہ اس مہینے میں، خاص طور سے اس مہینے میں جو تزکیہ نفس ہے کہ انسان جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ لاکھ اپنے آپ کو بڑا بنے، سمجھے، رشتہ جو ہے رسول اسلام سے جوڑے، لیکن سب سے بڑا وہی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا سب سے بڑا جو ہے خاندان میں قابل احترام وہی شخص ہے کہ جو شخص جو ہے ہر وقت غصہ نہ کرتا ہو۔ اور شرع جمعہ کی دعا میں بھی ہے
کہ جسے پروردگار تو بلند کر دے اسے کون گرا سکتا ہے، جسے تو ذلیل کر دے نا پھر اسے عزت کون دے سکتا ہے نا؟ پھر کوئی عزت نہیں، جیسے تو بلند کر دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں لاکھ اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا بنے، لیکن فرمایا کیا کہ جو غیظ و غضب میں نہ ہو۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت جو ہے غصہ کر رہے ہیں، مسجد میں ملے تو غصہ، باہر ہے تو غصہ، بازار میں ہے تو بھی غصہ، گھر میں ہے تو بیوی سے غصہ، بچوں سے غصہ، ہے نا، ہر ایک سے غصہ۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے اہل بیت کی نگاہ میں جو ہے محترم نہیں ہے، وہ شخص جو یعنی جس کا جو ہے کردار ہو۔ تو بہرحال تھوڑا ہی سے اشارہ کیا، اس پہ پڑھیں گے تو آدھا گھنٹہ چلا جائے گا نا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تو انسان جو ہے تزکیہ نفس یعنی نفس کو کنٹرول کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر ہو سکے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ یہاں تک روایت میں ہے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اگر ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے کے درمیان، فرمایا کہ اگر جو ہے گناہ صغیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور وقت کے ساتھ یعنی جو وقت ہے وقت پہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوں گے پروردگار جو ہے اسے معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن جو ہے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے صدق کے دل سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ مثلا جو ہے ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے۔ بعض جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جو ابتدائی دور ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتے ہیں سوچتے ہیں نا کہ ابھی 21-22 سال کے، ابھی تو ہم نے دنیا دیکھا ہی نہیں، ابھی جو ہے کیا ضرورت ہے، ابھی بہت وقت ہے نا۔ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا بیٹھ کر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے۔ تو اول تو ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جب ابتدا میں اگر آپ جو ہے درخت لگائیں تو اگر اسی وقت آپ اکھاڑنا چاہیں تو اکھاڑ لیں گے، لیکن یہی جب مضبوط ہو جائے گا تو پھر جو ہے نہیں اکھڑے گا، ہے نا۔ پھر جو ہے انسان کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر جو ہے اسے توفیق نہیں ملے گی، ہے نا، توفیق نہیں ملے گی کہ وہ جو ہے توبہ اور استغفار کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسے معلوم ہے کہ ہم زندہ رہیں گے، کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ نہیں چلیے ابھی جو ہے ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، شب قدر میں ہم توبہ استغفار کر لیں گے، تو کسے معلوم ہے کہ اتنے دن زندہ انسان رہ پائے گا یا نہیں۔ لہٰذا جو ہے یعنی اسی وقت کو، ہر وقت کو انسان کو جو ہے یہ غنیمت سمجھنا چاہیے، فرصت سمجھنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ایک سادی چیز ہے، ایسا بھی نہیں ہے اور بہت سہل بھی نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے کہ اس کے جو تمام حقوق ہے انسان جو ہے اس کو ادا کر دے۔ لیکن دیکھیں کبھی جو ہے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کفر ہے کہ اگر جو ہے انسان پروردگار کی رحمت سے مایوس ہو جائے نا۔ پروردگار تو ہے نا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے جنت میں جائے، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یعنی انسان اگر جو ہے صدق دل سے توبہ کر رہا ہے، اور جو بھی انسان اس دنیا میں اعمال کرے گا سب جو ہے وہ دیکھے گا، تھوڑا اعمال ہو نیک ہو جو بھی ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھنا ہے، برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھنا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان کو احساس ہو یا نہ ہو، گناہ انسان نے کیا اسے احساس ہو یا نہ ہو۔ بہت سے گناہ جو ہے ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، مثلا جو ہے اشارہ کر دیا گناہ کر لیا، لیکن جو ہے اسے احساس نہیں ہوا ہے نا۔ آنکھوں سے اشارہ کر دیا کسی ایسے مسائل میں گناہ ہو گیا، لیکن جو ہے انسان کو احساس نہیں ہوا۔ یعنی بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ انسان سے سرزد ہوتا ہے لیکن جو ہے اسے احساس نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر جو ہے انسان صدق دل سے اہل بیت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا رہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب جو ہے دوسری چیز یہ
کہ جو تلاوت قرآن مجید انسان جو انجام دے رہا ہے، تو اگر جو ہے اسی کے ساتھ اگر ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے، دیکھیں انسان کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی جو ہے رحمت والی آیت ہے، کون سی غضب والی آیت ہے؟ جب ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تب اسے معلوم ہوگا، احساس ہوگا کہ نہیں نیکی کریں گے تو اللہ جو ہے ہم سے خوش ہوگا، اس عمل کو ہم انجام دیں گے تو پروردگار ہم سے خوش ہوگا، اس عمل کو مثلا ہم انجام دیں گے تو پروردگار جو ہے ہم سے ناراض ہوگا۔ تو جب ترجمے کے ساتھ جو ہے پڑھے گا تب جو ہے اسے احساس ہوگا۔ اور جو آداب میں ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اس طریقے سے قرآن مجید کر رہا ہو کہ دیگر چیزیں جو ہے مانے نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو مثلا جو ہے شور شرابہ ہے، یا مثلا جو ہے انسان کا ذہن جو ہے کہیں اور ہو۔ اب انسان کا ذہن کہیں اور ہے اور تلاوت کر رہا ہے، بہرحال اسے ثواب مل جائے گا، ثواب جو ہے اسے مل جائے گا، لیکن جو ہے اگر ذہن کہیں اور ہے اور شور اور شرابہ ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے یعنی جو ذوق و شوق ہوتا ہے پھر انسان جو ہے اس طریقے سے نہ سمجھ پاتا ہے نہ پہنچا پاتا ہے۔ مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے قصیدہ پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے یا مجلس پڑھتا ہے، اب اگر جو ہے مجلس میں کوئی سو رہا ہو وہ بار بار بیدار کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب سو رہا ہے تو پھر وہ اپنی بات کو نہیں پہنچا پائے گا، وہ بھی سو رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے یعنی ایک اگر جو ہے سلام پڑھ رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے یا مجلس پڑھ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجمع جو ہے بیدار ہو، اسی طریقے سے تلاوت قرآن مجید کرے تو چاہیے کہ اس طریقے سے کرے کہ ہم بیدار ہوں، یعنی ہمارے ذہن میں جو ہے ادھر ادھر کی چیزیں نہ ہو، پھر اس طریقے سے سمجھ نہیں پائے گا۔ یا مثلا جو ہے اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کسی کا فون آ جائے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ یارے ابھی آواز نہیں صاف نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات، ابھی رہنے دیجیے، ابھی ہم خود ہی فون کرتے ہیں، یا جو ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ فون کریے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب شور و شرابہ ہے تو پھر انسان جو ہے اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے نا، سمجھ نہیں پاتا۔ تو یہ جو ہے تمام چیزیں جو ہے آداب قرآن میں سے ہے نا کہ انسان جو ہے اس طریقے سے تلاوت قرآن مجید کرے، لیکن جو ہے اسی کو تلاوت قرآن مجید فائدہ پہنچائے گا کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہو، جس کے دل میں جو ہے ولایت ہو۔ اگر جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام نہیں ہے تو پھر لاکھ تلاوت قرآن مجید کرے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ذکر کر دے کہ مولا کائنات تھے اور ساتھ میں جو ہے جناب قمر بھی تھے، ساتھی میں تھے، مسجد میں آ گئے تو جب راستے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص تھا بیٹھا ہوا تلاوت قرآن مجید اپنے گھر پہ کر رہا تھا، بڑی عمدہ آواز تھی، اچھی آواز تھی اور تلاوت کر رہا تھا۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ تھوڑا رک کے سن لے، بہرحال مولا کے ساتھ آئے، اور جب مولا کے ساتھ مسجد میں آ گئے تو مولا سے کہا کہ مولا بڑی عمدہ آواز تھی، وہ جو ہے تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا۔ تو مولا نے کہا کہ قمر اسے کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچائے گا، تلاوت لاکھ تلاوت کرے کوئی فائدہ نہیں۔ جناب قمر جو ہے اس کے بعد آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نکلا تو جناب قمر نے سوال کیا کہ تم جو ہے بہت عمدہ تلاوت قرآن مجید کر رہے۔ کہا یہ سب محنت کا ثمر ہے، پھل ہے، بہت محنت کیا ہے، یہ محنت کا پھل ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ مولا علی سے بھی کوئی واسطہ ہے، کوئی ربط ہے؟ کہا وہ تو ایک معمولی انسان ہماری طرح ہے، نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے کیا ربط؟ اب جناب قمر آئے تو مولا نے کہا دیکھا میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اسے قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ یہ میری ولایت کا منکر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ علی کی دشمنی جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، آخرت میں بھی دنیا میں۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام۔ اسی لیے مولا کائنات نے حارث سے کہا تھا کہ دیکھو جو بھی کوئی اس دنیا سے ہمارا چاہنے والا جاتا ہے
تو ہم جو ہے اس کے پاس آتے ہیں۔ تو سوال کیا تھا کہ مولا کہ سب کے پاس آتے ہیں، مومن ہو یا کافر ہو، کہاں سب کے پاس آتے، کہاں فرق ہی کیا ہے جب سب کے پاس آتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی آؤ، بس آخری منزل تک جا رہے ہیں، آخری منزل تک۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو فائدہ ہی کیا ہے؟ تو امام نے کیا کہا کہ دیکھو جب ہم کافر کے پاس آتے ہیں تو اسے موت آ جاتی ہے، جب مومن کے پاس آتے ہیں تو اسے حیات جاوید مل جاتی ہے، یعنی ایک دنیا سے جو ہے وہ دوسری دنیا میں جاتا ہے۔ اور مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ جو ہے شہید اس دنیا سے جاتا ہے۔ لہذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ جو ہے یہ دیکھتا رہے کہ اس کے عاقبت جو ہے بخیر اس دنیا سے جائے، ایسا نہ ہو کہ عاقبت خراب ہو جائے۔ شاہ عبد العظیم حسنی سنا ہے نا، یعنی انہوں نے جو ہے امام کا دور دیکھا ہے، 3 امام کا دور دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے ہم آپ کے سامنے جو ہے بیان کر رہے ہیں، اگر صحیح ہے تو آپ بتائیے کہ صحیح ہے تو اسی پر ہم عمل کریں، اگر جو ہے کمی ہو تو آپ ہے نا واضح کریے تاکہ ہم اپنی کمی دور کریں۔ اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور امام نے ان کے لیے دعا کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ امام کے ساتھ رہ چکے، امام کا دور دیکھ چکے، تمام چیزیں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی جو ہے عقیدے کے معاملے میں اتنے حساس شاہ عبد العظیم حسنی، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے؟ صبح جو ہے کچھ ہے، شام کو کچھ ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جس طریقے سے ہے نا جس سے بھی محبت کرتا ہے پھر اسی طریقے سے عمل انجام دیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہمارے عمل سے امام نہ۔ تو عزیزان محترم، یہ موت جو امر یقینی ہے، اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی انسان جو ہے انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر وقت اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے آمادہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے در پہ جو بھی آ جائے تو اہل بیت جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس ایک فکرہ سن لے کہ جو اکرما تھے، اکرما کہ جب ان پہ حج جاری ہو گیا، حج جاری ہوا تو رسول اسلام مسجد میں تھے، یہ ہوا کہ حج جاری ہوگا تو اکرما جو ہے ایک مرتبہ رسول اسلام کے گھر پہ آئے اور جو ام سلمہ موجود تھی تو سوال کیا کہ کوئی راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے حج جاری نہ ہو؟ تو بس اشارہ کر دیا تھا، امام حسین علیہ السلام گلی میں کھڑے تھے، اشارہ کر دیا کہ ہاں حسین ہے، لے کر جاؤ۔ اب یہ آئے اور بوسہ لیا، ہاتھوں کو چوما، رسول اسلام مسجد میں ہے، اصحاب بھی موجود ہے، اور آگے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، امام حسن ساتھ میں۔ اب جو ہے رسول اسلام سے کہہ رہے اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر حد جاری کیجیے۔ رسول اسلام نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ یعنی صرف جو ہے امام حسین علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر آئے، کہا کہ جاؤ اللہ نے معاف کر دیا۔ ہاں عزیزان مطلب آپ دیکھیں جناب حر نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی تھی، کچھ نہیں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، یعنی یہی حر ہے جو لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، تمام چیزیں۔ لیکن جب امام حسین نے کہا حر سے تمہاری ماں جو ہے تمہارے غم میں ہے نا، ماتم میں بیٹھے، تو جناب حر نے کیا کہا کوئی اور ہوتا تو ہم بھی کہتے، لیکن آپ کی ماں کا نام جو ہے بغیر وضو کے نہیں لیا احترام۔ امام حسین سمجھ گئے، ہدایت مل گئی، اس نے جو ہے سیدہ کا احترام کیا، میری ماں کا احترام کیا، امام حسین سمجھ گئے، اسے ہدایت مل گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی حر ہے
کہ جو لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتے ہیں، شب میں پوری رات جو ہے ٹہل رہے ہیں. بیٹے نے سوال کیا، حر کے بیٹے کا نام علی تھا، سوال کیا نا بابا اس قدر آپ بے قرار کیوں ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو کیا کہا، بیٹا یہ آواز سن رہے ہو، ہائے پیاس ہائے پیاس ہے، آواز سن رہے ہو، یہاں تک لانے والے ہم ہی ہیں. اب جو ہے جب کہا جا رہے ہیں، لشکر نے بھی کہا، یزیدی لشکر نے بھی کہا کہ تم جا رہے ہو تو کیا حسین تمہیں معاف کر دیں؟ کہا جتنا ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اب جو ہے کس طریقے سے آئے، ہاتھوں کو باندھ لیا، کہا بیٹا پٹی باندھ لو، اس لیے ہم گنہگار ہیں، پٹی بھی ہاتھ میں باندھ لیا، کہا ہمارے ہاتھوں کو بھی رومال سے باندھ لو. گھوڑے پہ سوار ہو گئے، کہا جب حسین کے قریب پہنچ جائیں تو ہمیں بتا دینا. اب جب جناب حر چلے تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کہا تو حر نے کہا بیٹا یقیناً اللہ بڑا ہے، لیکن یہ کون سا موقع ہے؟ کہا کہ حسین کے اصحاب آ رہے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھے، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اللہ بڑا ہے لیکن اب کون سا موقع ہے؟ کہا خود عباس آ رہے ہیں. اب تھوڑا دور اور آگے بڑھے تو جب بیٹے نے پھر تکبیر بلند کی تو کہا بیٹا کون سا موقع؟ کہا حسین خود آ رہے ہیں. اب حر گھوڑے سے گرے اور کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ حسین سے کہا کہ میں خطا کار ہوں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام حسین نے کیا کہا، حر ہم نے بھی معاف کیا اور ہمارے خدا نے بھی معاف کیا. لیکن جناب حر نے ایک فقرہ کہا مولا ہمیں یہی یقین تھا آپ معاف کر دیں گے، لیکن جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محملوں سے رونے کی آواز آئی تھی، ہمیں اس وقت اطمینان ہو جائے گا کہ وہی ماں کا حر آؤ، بیبیاں خیمے کے اندر، حر خیمے کے باہر پردہ پڑا ہوا. تو ایک مرتبہ جناب حر نے جب کہا کہ اے علی کی بیٹی میں خطا کار ہوں، تو شہزادی نے کیا کہا حر ہمیں شرمندہ نہ کرو، ایسے موقع پہ آئے ہو کہ ہم پانی نہ پلا سکے. ہاں آزاد. اور بس آخری جناب حر اجازت مانگتے، بیٹے کے لیے اجازت ملی. بیٹا جو ہے دیکھیے امام حسین جو ہے فوراً بیٹے کو حر کو جو ہے اجازت دے دی. یعنی امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ حر دیر تک شرمندہ رہے. حر کے بیٹے کو اجازت دی، بس آخری فکرہ اجازت ملی. حر کا بیٹا گیا میدان میں جنگ کیا. اب جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے آواز دی. جب آواز دی تو جناب حر جو ہے دوڑے، اور جب جوان بیٹے کے پاس جناب حر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ہم سے پہلے حسین موجود ہے، اور حر کے بیٹے کا سر امام حسین کے زانوں پہ. جناب حر جھکے، بیٹے کی طرف جھکے کہ امام حسین نے حر کو روکا، کہا خبردار حر، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا. میں کہوں گا مولا اے حر تھوڑی دیر کے بعد آئیے، یہی حسین ہوں گے، جوان بیٹا ہوگا. سیال پروردگار اس مختصر سے ہمارا قبول فرما، غریب جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار